آپ کو 28 جولائی کی حقیقت سے میں آگاہ کروں گا۔ لوگ آپ لوگوں کو قائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری پولیس ہمارے محافظ عوام کے خلاف ہیں۔ اب اے آئی سے یہ جنریٹڈ ویڈیوز اتنی پھیل گئی ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل میڈیا تک پک اپ کر رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک افسوسناک واقعے کی، لیکن اس افسوسناک واقعے سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں جو آ رہی ہیں، جو اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہو رہی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک اس کے اوپر لوگ یقین کر رہے ہیں، اور کئی ایک طبقے سے اپنے ایجنڈے سے پروپیگنڈا سے ریلیشن رکھنے والے، تعلق رکھنے والے لوگ آپ لوگوں کو قائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری پولیس ہمارے محافظ عوام کے خلاف ہیں۔ اس وقت عوام پر ظلم ہو رہا ہے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے، ہمارے ان چاروں صوبوں کے عوام کو اس بات پر قائل کیا جا رہا ہے جھوٹی خبروں کے ذریعے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے۔ اب آپ کو 28 جولائی کی حقیقت سے میں آگاہ کروں گا۔ ہمیں وقت لگا، لیکن ثبوتوں کے ساتھ ہمارے ذرائع نے پوری خبر، پوری کہانی ہم تک پہنچائی ہے، جو ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 28 جولائی کو، جب عوامی ایکشن کمیٹی کے بھیس میں کچھ گنڈے آ گئے جو ڈنڈے اور ہتھیار لے کر عوام کو ڈرانے لگے، دھمکانے لگے کہ دکانیں بند کریں، وہ مظاہرہ کریں کہ وہ سب لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، پروٹیسٹ از دا رائٹ آف ایوری پاکستان، لیکن کسی کو ڈرانا کہ وہ آپ کے ایجنڈے کے ساتھ ہیں، یہ غیر قانونی ہے۔ لوگ اس شر پسندی اور انتشار کو دیکھ کر انہوں نے پولیس کو کال کی، اور پولیس اسی وقت وہاں پہنچی۔ اب پولیس کو دیکھ کر ان گنڈوں نے، ان شر پسندوں نے پولیس پر سٹریٹ فائر شروع کر دی۔ پولیس نے جوابی کارروائی کی، اور افسوس کے ساتھ اس تبادلے کے درمیان کئی راہگیر کو گولیاں لگی، جن میں سے ایک کو ہسپتال لے کے جایا گیا، اور وہاں وہ افسوس کے ساتھ دم توڑ گیا۔ اب یہ تو ایک واقعہ ہے، اس واقعے سمیت ایک اور واقعہ بھی ہے، جہاں میاں محمد بخش ٹاؤن اور اس کے قریب کے علاقے کے اندر سڑکیں بند کر دی گئی۔ یہی مظاہرین تھے۔ اب وہاں پر ہی دو پولیس اہلکار جو پنجاب پولیس سے تھے اور کشمیر الیکشن کی ڈیوٹی سر انجام دینے گئے تھے، وہ ان گنڈوں کی نظر میں آ گئے۔ آج ہم گئے ہیں بنکرما والی سائڈ پہ، وہاں پہ جو پنجاب پولیس کے کچھ جوان تھے، تقریباً 100-150 جوان تھے، جو رحمت پیلس میں وہاں پہ انہوں نے کالعدم ایکشن کمیٹی والوں نے یرغمال بنائے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف ایک دو اور جگہ تھی، وہاں پر بھی ان کو انہوں نے یرغمال بنایا تھا۔ تو ہم تمام آفیسران کے ساتھ ہم گئے ہیں، جوان بھی تھے، ہم گئے ہیں۔ تو راستے میں ہم نے بنکرما سے نیچے اترے ہیں، تو وہاں پہ روڈ بند تھی ساری۔ جو ہی ہم بنکرما پہنچے تو جاتے ہوئے بھی انہوں نے ہم پہ فائرنگ کی، ہر طرف سے، گھروں سے فائرنگ بھی ہو رہی تھی اور پلازا سے۔ ان گنڈوں نے دکان سے ان دو پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنایا اور ان پہ تشدد کر کے باقی پولیس اہلکاروں کی لوکیشن نکلوائی، جو کہ رحمت مارکی تھی۔ یہ پولیس اہلکار وہاں پر سٹے کر رہے تھے۔ اب یہ گنڈے یا یہ دہشت گرد وہاں پہنچے اور اس مارکی کو گھیرے میں لے لیا اور ان پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اطلاع میرپور پولیس کو ہوئی، میرپور پولیس کا بیک اپ وہاں فوراً پہنچا۔ اس جھنڈ نے، جس میں عورتیں اور مرد شامل تھے، انہوں نے پولیس کی نفری پر پتھراؤ کیا۔ اب پولیس کی نفری کے اوپر جب پتھراؤ ہوا، پولیس نے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ اسی دوران چھتوں کے اوپر مورچوں سے، اب میں ان کو اور کیا ہی کہوں، دہشت گرد کے علاوہ ان دہشت گردوں نے عوام پر، ان راہگیروں پر اور پولیس پر گولیاں چلائی، اور ان گولیوں کے نتائج کے اندر ایک پولیس افسر اور 2 راہگیر شدید زخمی ہوئے، جن کو ہسپتال لے کے جایا گیا، اور مجھے دکھ ہو رہا ہے آپ کو بتاتے ہوئے، افسوس سے وہ وہاں دم توڑ گئے اور شہید ہو گئے۔ کیا یہ جانیں اتنی سستی ہیں؟
مانا کہ پولیس افسر روزانہ ہماری حفاظت کے لیے جب نکلتے ہیں گھروں سے وہ شہادت قبول کر کے نکلتے ہیں، پر پھر بھی کیا ان کی جان اتنی سستی ہے؟ کیا ان 2 راہگیروں کی جو گھر واپس لوٹنے کی امید سے نکلے تھے، جن کے گھر والے سلام کی امید میں تھے، ان کو خدا حافظ بھی نصیب نہ ہوا؟ کیا ان کی جانیں اتنی سستی ہیں کہ ان کی جانوں کو ایک جھوٹی خبر، AI جنریٹڈ ویڈیوز اور تصاویر کے ذریعے اپنے پروپیگنڈا اور ایجنڈا میں استعمال کیا جا سکے؟ یہ کون ہیں وہ لوگ جو ایسا کرنے کو بےتاب رہتے ہیں؟ پاکستان کے اندر ہر اس ہولناک واقعے کو یہ بےتابی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ذرائع سے اپنا ایجنڈا اور پھیلایا جائے، اپنا موقف اور طاقتور کیا جائے۔ ہاں، حق سب کو ہے اپنی اوپینین رکھنے کا، کوئی شک نہیں، لیکن ان جانوں پر میں تو کہوں گا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اب AI سے یہ جنریٹڈ ویڈیوز اتنی پھیل گئی ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل میڈیا تک پک اپ کر رہا ہے۔ ہمارا کام ان وقتوں کے اندر اپنے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے۔ کشمیر کے لوگ بھی ہمارے ہیں، وہ پولیس والے بھی ہمارے ہیں، اور ایکشن کمیٹی والے بھی ہمارے ہیں۔ پروٹیسٹ ضرور کر رہے ہیں، اپنے حق کے لیے کریں، یہی خوبصورتی ہے پاکستان کے قانون کی، ان کو پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے۔ لیکن ان کے اندر جو گنڈے ہیں، جو چھپے ہوئے بہروپیے ہیں، دہشت گرد، ان کے ایجنڈا پر مت چلیں، اپنی خبر کی تصدیق کریں۔ AI آپ کو کچھ بھی دکھا سکتا ہے، ہر تصویر اور خبر کی جانچ لازمی کریں۔ آپ کے نادان ہونے کا استعمال دشمن کر رہا ہے۔ اب ہمارا دشمن کون ہے؟ آپ کو بہت سارے موقف ملیں گے، وہ بھی دشمن ہے، وہ بھی دشمن ہے، سب کو دشمن قرار دے دیا جائے گا۔ ہاں، دے سکتے ہیں، جب دشمن زیادہ ہوں جو سچ پہ چلنے والوں کے ہوتے ہیں تو کوئی شک نہیں، سبھی دشمن لگتے ہیں۔ لیکن عوام کا دشمن جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں، اور جھوٹی خبر پہ یقین کرنے والے آپ کی اپنی سوچ بھی دشمن ہو سکتی ہے۔ احتیاط کریں، اپنے ملک اور اپنی عوام کے ساتھ کریں، تحقیق کریں، اور جس طرح ہم ثبوتوں کے ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں، وہ لوگ جو پروٹیسٹرز کے ساتھ مل کر ہتھیار لے کر گھوم رہے ہیں، جو پولیس پر فائرنگ کرتے ہیں، جو آپ کے محافظوں کے جانیں لے رہے ہیں، جو راہگیروں کی جانیں لے رہے ہیں، ان کے موقف کو نہ مانیں۔ باقی ایک اور طبقہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ طبقہ پاکستان کے ہر ہولناک واقعے پر بےتابی سے بیٹھا ہوتا ہے، یہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہے جہاں پہ حکومت، فوج، ادارے کمزور نظر آئیں، جہاں جھوٹی خبریں استعمال کی جا سکیں۔ ان کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ ایسے واقعوں کو استعمال کر کے اپنا ایجنڈا، اپنا موقف عوام تک لایا جائے۔ ان جھوٹی خبروں کے ذریعے عوام کو یقین دلایا جائے کہ پاکستان میں اقتدار پر صرف ایک کھلاڑی ہی جچے گا۔ اب ان کی نادانی یا شر پسند دماغ کو میں یہی کہوں گا کہ اللہ انہیں ہدایت دے، کیونکہ امت مسلمہ اطاعت امیر پہ چلتی ہے۔ آخری بات آپ سے یہ ہے، سوشل میڈیا پر ہر جگہ یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ میڈیا بند ہے، نیشنل میڈیا کوریج نہیں دے رہا، نیشنل میڈیا چپ بیٹھا ہے۔ سر، اگر نیشنل میڈیا چپ ہو تو یہ جھوٹی خبریں بھی آپ تک نہ پہنچیں۔ نیشنل میڈیا جاگ رہا ہے، آپ تک تصدیق شدہ خبریں پہنچا رہا ہے، ثبوتوں کے ساتھ خبریں پہنچا رہا ہے، لیکن ہم اکیلے نہیں چل سکتے، کوئی بھی ادارہ اکیلا نہیں چل سکتا، ہمیں عوام کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ خبریں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں وہ سوشل میڈیا تک پہنچیں، لوگوں تک پہنچیں، ان کے ثبوتوں سمیت ہم تک پہنچائے، وہ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ان خبروں کی تصدیق کی جا سکے۔ جو آپ کو شک بھی پڑتا ہے کہ یہ ویڈیو، یہ تصویر جھوٹی ہے، وہ ہم تک بھیجیں، ہم اس کی تصدیق کروائیں گے اور ثبوتوں سمیت عوام تک پہنچائیں گے۔ اسٹار ایشیا عوام کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔